السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی تیسری کتاب میں ہمارا سبق ہے سبق نمبر 22، ایک کسان۔ نمبر 1، چند سال گزرے کہ ایک کسان گنگا کے کنارے کسی چھوٹے سے مزرعے میں آباد تھا۔ اس غریب کے پاس ایک گائے تھی۔ ایک برس ایسا سخت قحط پڑا کہ گائے کے واسطے گھاس کا تنکا بھی میسر نہ آیا۔ نمبر 2، کسان کو سخت تردد ہوا کہ گائے مر گئی تو کیوں کر زندگی بسر ہوگی، پھر اتنا سہارا بھی عیال و اطفال کو نہ رہے گا کہ دودھ پی کر دم تھام لیں۔ کچھ دیر تک ہر قسم کی تدبیریں سوچتا رہا۔ آخرکار اس کو سوا کوئی چارہ نظر آیا کہ چارہ کہیں سے چرا کر لائے یا گائے سے ہاتھ اٹھائے۔ نمبر 3، وہ رات کے وقت ایک ہمسایہ کسان کے کھیت میں جا گھسا اور اس کو گری سے چارہ چرانا اور اس کی گری سے یعنی گری مطلب کیاری سے اور اس کی گری سے چارہ چرانا شروع کیا۔ جب یہ ناجائز کام کر رہا تھا، خود اس کی زبان سے نکلا، ایمان بڑی چیز ہے دنیا میں پر افسوس، کیا کیجئے جب جان کی جوکھوں نہ سہی جائے۔ اب گائے کو رکھتا ہوں تو ایمان ہے جاتا، ایمان کو رکھتا ہوں تو ہاتھوں سے چلی گائے۔ اس نے پھر تأمل کیا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، فوراً جہاں سے چارہ اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا اور کہنے لگا، ایمان سلامت ہے تو ہے آس خدا سے، مرتی ہے اگر گائے تو مر جائے بلا سے۔ نمبر 4، بھوکی گائے کو یاد کر کے پھر اس کا جی بھرایا اور سوچنے لگا کہ ہائے، کیوں کر اس کی جان بچاؤں، اس کو مر جانے دوں تو بچوں کو کیا کھلاؤں۔ یہ سوچ کر پھر گری میں سے چارہ نکالا اور مستعد ہوا کہ بوجھ سر پر لے چلے۔ جس وقت وہ بوجھ اٹھانے کو جھکا ہے، ایک آواز کان میں آئی، ہے برا یہ کام او نادان، نہ کر، چارے پر ایمان کو قربان نہ کر۔ نمبر 5، غریب کسان کو معلوم نہ ہوا کہ یہ آواز کس کی ہے، مگر جو ہدایت اس غیبی آواز میں بھری ہوئی تھی وہ اس کے دل میں اثر کر گئی۔ حیا کی خصلت جو انسان کو ہر برے فعل سے بچاتی ہے، اس کی طبیعت میں تازہ ہو گئی۔ وہ چوری سے باز رہا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا گھر کی طرف چل دیا۔ نمبر 6، دوسرے دن وہ حیرت زدہ سا رہ گیا جب دیکھا کہ وہی ہمسایہ چری کا بھاری گٹھا لیے اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ پہلا لفظ جو اس نے کہا یہ تھا، چوری میں کیا دھرا ہے، ایمان ہے تو سب کچھ، لے گائے کی نہ کرنا، اے یار فکر اب کچھ۔ نمبر 7،
وہ بھی عجیب وقت تھا۔ غریب کسان کو فوراً معلوم ہو گیا کہ رات کی کارروائی سے میرا ہمسایہ ضرور واقف ہے۔ وہ خاموش تھا، مگر شرمندگی اور خوشی کی بھری نگاہوں سے نیک ہمسائے کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ نمبر 8، اتفاق یوں ہوا کہ رات کو اس کا ہمسایہ اپنے کھیت پر موجود تھا اور ایک پوشیدہ جگہ میں بیٹھا تمام ماجرا دیکھتا رہا۔ وہ غیبی آواز اسی ہمسائے کی آواز تھی۔ اگرچہ ممکن تھا کہ وہ اسی وقت اپنی رحم دلی ظاہر کرتا، مگر اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنے غریب اور مایوس ہمسائے کو یکایک خوش کرے۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ مزرعہ کھیتی، مزرعہ کھیتی، تردد سوچ بچار، عیال بیوی بچے، اطفال بچے، چارہ گھاس، قحط جس سال بارش نہ ہو، ناجائز غلط، تأمل سوچ بچار، اور حیرت زدہ تعجب میں پڑ جانا، ماجرا حالت قصہ۔